بسم الله الرحمن الرحيم. باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أم سليم رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بمثله. باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. وبه قال حدثنا أبو زيد. کون سا باب پڑھا ہے؟ باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. بكثرة المال مع البركة. وبه قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها أنس خادمك قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. باب الدعاء عند الاستخارة. اب یہ ابواب قائم کیے دونوں اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مال کی اولاد یا مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت بذات خود نہ محمود ہے اور نہ مذموم ہے. اگر وہ برکت والی ہو تو نعم المال الصالح للرجل الصالح، اور اگر وہ اس سے کوئی آدمی فتنے میں مبتلا ہو اور آخرت خراب ہو تو انما اموالکم واولادکم فتنہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی 100 سے زیادہ اولاد تھی مگر وہ ان کے لیے باعث برکت باعث خیر تھی اور ان کے باغ میں ہر سال 2 مرتبہ پھلاتے تھے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت کا نتیجہ تھا. معلوم ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت بذات خود مضمون نہیں. جی باب دعاء عند الاستخارة. وبه قال حدثنا مصدق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور طریقہ معروف ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا استخارہ پڑھے جو آگے آ رہی ہے. اب یہ استخارہ جو ہے فرائض اور واجبات میں نہیں کیا جاتا. ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ استخارہ جو ہے یہ فرائض اور واجبات میں نہیں ہوتا کہ آدمی یہ کہ میں فرض نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یا بیوی کا نفقہ ادا کروں یا نہ کروں. تو یہ تو فرائض اور واجبات ہیں. میں نابالغ بچوں کا نفقہ دوں یا نہ دوں اس میں کوئی استخارہ نہیں ہوگا. وہ تو ہر حال میں دینا ہی دینا پڑے گا. فرض نماز پڑھنی ہی پڑھنی پڑے گی. اسی طرح جو امور ناجائز ہیں ان میں بھی کوئی استخارہ نہیں ہو سکتا کہ میں سینما دیکھوں یا نہ دیکھوں. ظاہر ہے میں استخارے کا کیا سوال ہے. تو استخارہ فرائض اور واجبات میں نہیں ہے، حرام اور مکروہات میں نہیں ہے. استخارہ یا تو ہوگا مباحات میں کہ میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، شادی اس جگہ پھپھی زاد سے کروں یا خالہ زاد سے کروں. تو اس میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں مباح ہیں. یا 2 مستحبات ہوں اور ان میں تعارض آ رہا ہو تو اس وقت میں بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں عمرے پہ جاؤں یا فلاں دین کا کام کروں، اور یہ دین کا کام کروں یا دوسرا دین کا کام کروں. تو دین کے 2 کام ہیں، یہ بھی مستحب ہے اور وہ بھی مستحب ہے، ایک ہی درجے کے ہیں. تو اس وقت میں اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے خیر کریں تو یہ مسنون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. تو استخارہ یا تو ہوگا کس میں، مباحات میں یا ان مستحبات میں کہ جہاں تعارض آ رہا ہو، یا مستحبات کی تعیین میں کہ میں عمرہ جو ہے وہ ابھی 6 ماہی امتحان میں کروں یا سالانہ چھٹیوں میں کروں. تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ کون سے وقت میں تعین مناسب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خالی استخارہ کافی نہیں بلکہ استخارے کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی ضروری ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے تو وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. تو لوگوں میں استخارہ تو مشہور ہے
کرنا چاہیے، سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور استخارے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی سورت کی تعلیم دیتے ہیں، کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے کہ روایت میں آ رہا ہے۔ لیکن استخارے کی طرف تو لوگوں کا ذہن ہے مگر استشارے کی طرف نہیں ہے، حالانکہ استخارے کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی ضروری ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور آپ اس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 3 دن 5 دن 7 دن استخارہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ استشارہ بھی کریں۔ استشارہ کس سے کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں سے جو مخلص ہوں اور تجربہ کار ہوں، ایسے لوگوں سے جو مخلص ہوں اور تجربہ کار ہوں، جس فن میں جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس میں جو تجربہ کار ہیں۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر سے مشورہ لینا پڑے، ہو سکتا ہے انجینئر سے مشورہ لینا پڑے، اگر موٹر سائیکل خریدنی ہے تو شیخ العزیز صاحب کے بجائے کاریگر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ تو جو آدمی جس فن میں ماہر ہے تو اس سے استشارہ کیا جائے گا، مخلص بھی ہو اور تجربہ کار بھی ہو، تو یہ استخارہ اور استشارہ کیا جائے۔ اب استخارے اور استشارے کے بعد خواب کا نظر آنا کوئی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں میں یہ مسئلہ ایسی پھیل گیا ہے کہ خواب ضرور نظر آئے گا۔ اب بس تو خواب کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں، اور پیچھے گزر چکا کہ اگر خواب نظر بھی آ جائے تو وہ حجت شرعیہ نہیں۔ میرا اور آپ کا خواب یعنی غیر نبی کا خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ولی اللہ کیوں نہ ہو والد صاحب۔ اچھی طرح سمجھ لو، بات صاف کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی کہ آپ کتنے ہی بڑے ولی اللہ سے ہی، لیکن آپ کا خواب کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر استخارے کے بعد خواب نظر آ جائے تو وہ کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ استخارہ اور استشارہ کے بعد آپ نے 1 ہفتہ استخارہ کر لیا، 1 ہفتے استشارہ کر لیا، اس کے بعد اس کے عواقب میں غور کرو، غور و فکر کرو۔ اللہ نے عقل دی ہے، اولو الالباب عقل والے ہو تو دیکھو کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے یا اس میں فائدہ زیادہ ہے، تو جس میں فائدہ زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کر لو، بس من جانب اللہ اس میں خیر ہو، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل استخارہ کرتے رہتے ہیں تو من جانب اللہ ایک طرف کے دروازے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک طرف کے دروازے بند ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف کے راستے کھل رہے ہوں گے، یہ خود علامت ہوگی اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے استخارے کے نتیجے میں یہ راستہ مقدر فرما دیا ہے، اس کے اندر خیر ہوگی۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو خواب کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور استخارہ آدمی کو خود کرنا چاہیے، یہ کہ دوسروں سے کروانا۔ جیسے آج کل یہ بھی ایک مرض ہو گیا کہ آپ استخارہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ مسلمان نہیں ہو، آپ مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور دعا کرو، تو یہ استخارہ کرنا چاہیے۔ اور اگر لمبا استخارہ نہ کر سکے تو کم از کم وہ دعا پڑھ لے جو کتابوں میں بھی آتی ہے کہ اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اور کوئی آدمی آپ کے پاس آیا کہ بھئی یہ کام ہے، اب بتاؤ یہ کروں یا یہ کروں، یا آپ بتاؤ فلسفی یہ کراؤں وہ کراؤں، اب وقت ہے نہیں آپ کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا یا 3 دن استخارے کا، تو آپ کو چاہیے کہ سر جھکا کے اپنا 2-3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اور اس کے بعد سوچنے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے، کہ جس طرح فائدہ ہو اس کو اختیار کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ استخارے کے بعد خیر ہوگی تو کیا مطلب ہے؟ استخارے کے بعد خیر ہوگی تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں شر ہوگا ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا مولوی صاحب۔ استخارے کے بعد خیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جانب مخالف کے مقابلے میں اس میں خیر راجے، جانب مخالف کے مقابلے میں اس میں خیر راجے ہے، دوسری صورتوں کے مقابلے میں اس میں زیادہ خیر ہے۔ ایک مرتبہ میں حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سے لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بڑا اہم مسئلہ تھا کہ میں لاہور میں رہوں یا کراچی منتقل ہو جاؤں، بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ حضرت سے میں نے عرض کی، لمبا قصہ ہے، تو اس میں حضرت نے جو بات شروع کی تو یہ فرمایا کہ دیکھو اس دنیا میں خیر محض کہیں نہیں، اس دنیا میں خیر محض کہیں نہیں ہے، خیر محض صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جنت، اور شر محض صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جہنم۔
خیر محض جو ہے وہ صرف ایک جگہ میں ہے اور وہ ہے جنت، اور شر محض جو ہے وہ صرف ایک جگہ میں ہے اور وہ ہے جہنم۔ باقی دنیا میں آپ جہاں کہیں جاؤ گے یا جون سی صورت اختیار کرو گے وہ مرکب ہوگی کس سے؟ خیر سے اور شر سے، البتہ پرسنٹیج اور تناسب کو دیکھا جاتا ہے۔ میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، حضرت کے الفاظ نہیں ہیں، تو اس میں تناسب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر خیر غالب ہے، 70% خیر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خیر ہے، اور اگر 70% شر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شر۔ اب اگر آپ نے استخارہ کیا اور استخارہ کرنے کے بعد جناب کچھ ہو گیا، فرض کرو نہیں جی، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ استخارہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، نہیں، وہ خیر ہی ہے۔ اب جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ خیر ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں اور اگر آپ کوئی صورت اختیار کرتے تو یہاں اگر خیر 70% ہے تو وہاں خیر آپ کو صرف 30% ملتی، یہ مطلب ہے خیر کا۔ ورنہ دنیا میں خیر محض کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ نمونہ ہے جنت کا اور جہنم کا، کچھ اس میں جنت کی چیزیں رکھی گئی ہیں اور کچھ جہنم کی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ خیر محض اگر چاہتے ہو تو جنت چلے جاؤ، اور شر محض تو جہنم میں ہے۔ آذن اللہ من ذلک۔ چلو وبه قال حدثنا مطرف۔ ہاں جی، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ استخارہ کرو گے تو استخارہ کرنے کے بعد وہ کام خیر ہوگا۔ استخارہ کرنے یہ تو اصل مقدر کا جواب ہے مولوی صاحب۔ جب وہ آپ خیر استخارہ کر لو گے اور اس کے بعد وہ کام کرو گے تو وہ کام خیر ہوگا، لیکن اس کام کے جو نتائج ہیں یا ما بعد اثرات ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے استخارہ کیا کہ میں شادی کس سے کروں یا شادی کس سے کروں۔ آپ نے استخارہ 7 دن کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا شرع نظر فرما دیا، اور ایک جگہ آپ نے بات طے کر لی، نکاح ہو گیا، اب یہ نکاح خیر تھا۔ اب آپ نے اس کو نان و نفقہ نہیں دیا، مارا پیٹا اور جناب طرح کے اس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کی، اس کے بعد وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ استخارہ گڑبڑ ہوا کیا؟ استخارہ گڑبڑ نہیں ہوا، بعد میں آپ کا کام گڑبڑ ہوا ہے۔ استخارہ گڑبڑ نہیں ہوا، بعد میں آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ گڑبڑ ہو۔ آپ نے گاڑی خریدی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ گاڑی میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، آپ خرید لی۔ اب وہ گاڑی خریدنا تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں پیٹرول بھی تو ڈالنا پڑے گا، اس کے آئل کا بھی تو خیال رکھنا پڑے گا، اس کی صفائی بھی تو کرنی پڑے گی، اس کے ٹائروں میں ہوا بھی تو ڈالنی پڑے گی۔ اگر آپ نے الٹی سیدھی حرکتیں کی اور وہ گاڑی ضائع ہو گئی تو اس کا بوجھ آپ علامیہ پہ نہیں ڈال سکتے استخارے پر، بلکہ اس کا بوجھ خود آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ وہ جو چیز خیر تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر عطا کی تھی، آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ جب قدر نہیں کی تو بنے مت آپ سے واپس لے گئے۔ وبه قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فقدره لي وإن كنت تعلم تو دونوں طرح پڑھا گیا، فقدره بھی اور فقدره بھی، اور دونوں ٹھیک ہیں۔ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ومعاشي وعاقبة أمري شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته۔ باب الوضوء عند الدعاء۔ اب یہ باب قائم کر دیا اور اس میں اہم مسئلہ ثابت ہوا کہ وہ کام جس کے لیے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اس کے لیے وضو کر لیا جائے تو جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ اگر کوئی آپ سے دعا کروائے یا آپ دعا کرنا چاہیں تو بغیر وضو کے دعا کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وضو کر کے دعا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی گئی اور آپ نے اس کے لیے وضو فرمایا، اور اسی میں داخل ہیں وہ امور کہ جن کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔
یعنی بخاری شریف کو اگر آپ چھونا چاہو تو شرعاً بغیر وضو کے چھو سکتے ہو؟ نہیں چھو سکتے، چھو سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود طالب علم بغیر وضو کے حدیث شریف کو چھوئے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، اس لیے کہ فقہا اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور ایسا طالب علموں کے لیے تو مستحب بھی بدل جائے واجب ہی سمجھتے ہیں۔ چلو وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر ورأيت بياض ابطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس۔ اب یہاں ایک مسئلہ تو ثابت ہوا کہ آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر دعا کی، اور دوسرا مسئلہ اس میں آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے رفع یدین، معلوم ہے کہ رفع الیدین سے دعا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کلمات معصورہ اوقات مخصوصہ میں پڑھے جائیں اس میں رفع یدین مستحب نہیں۔ مثلا آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، تو اس میں کوئی رفع یدین مستحب نہیں ہے۔ اسی طرح باہر نکلتے وقت تو اوقات مخصوصہ میں کلمات مخصوصہ کے ساتھ جو ادعیہ معصورہ ہیں ان میں رفع یدین مستحب نہیں ہے۔ اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، اس طرح کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، ان سب کے اندر رفع یدین مستحب نہیں ہے۔ لیکن اگر عام اوقات میں کوئی دعا کی جائے تو اس میں رفع یدین مستحب ہے، اور اس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ نے دعا کا ارادہ فرمایا تو وضو کیا، پانی منگوا کے وضو کیا، پھر اس کے بعد رفع یدین کر کے دعا کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر دل سے دعا نکلے تو 2 سطری بھی کافی ہے ہمارے ساتھ، اور اگر دل سے دعا نہ ہو تو آدھے گھنٹے بھی کر لو۔ تو اب تو آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 گھنٹے کی دعاؤں کا رواج ہو رہا ہے، بلکہ اس دعا کو ایک باقاعدہ ایک وہ بنا دیا گیا ہے کہ بتیاں بجھاؤ اور جناب کچھ چیخے بھی مارو، کچھ ایک ڈرامے کی صورت پیدا کرو، تو یہ باقاعدہ اس کی ایک تقریب ہونے لگی ہے، اور بلکہ اب تو دعوت ہوتی ہے کہ بھائی آج دعا ہے چلو۔ حالانکہ کہیں حدیث میں یہ نہیں آتا کہ صحابہ کرام نے یہ کہا ہو کہ آج دعا ہے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرائیں گے، کہیں آتا؟ بلکہ اچھا ہے آپ تلاش کرتے رہو، کیونکہ ابھی تو کافی عرصہ باقی ہے، اور سیاہ سکہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ سیاہ سکہ میں اچھا ہے کوشش کر لو اس کو اگر کہیں نکل آئے تو، کہ دعا کے لیے اس طریقے سے صحابہ کو جمع کیا گیا ہو یا باقاعدہ دعا کے لیے سفر کیا گیا ہو، جاتے ہوں، کوئی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ جب بھی موقع ہوا ہاتھ اٹھائے، اب بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ نے دعائیں کی ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر بھی آپ نے دعا کی۔ اصل چیز ہے انابت اللہ اور رجوع اللہ، اور رسموں سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے کہ رسموں سے انسان پرہیز کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں لفظ آ رہا ہے وَرَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطَيْهِ، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی کو، تو آپ نے جب اپنے دست مبارک اٹھائے تو بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اور شمائل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر گورا انسان ہو تو بغلیں اس کی کالی ہوتی ہیں، سفید ہوتی ہیں۔ گورا انسان تو بغلیں کالی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو جگہ ہے چھپی ہوئی یہ عام طور سے پسینے کی وجہ سے اور بالوں کی وجہ سے کالی ہوتی ہیں، لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج کی جو یہ جگہ تھی تو یہ بھی گوری، اب جس میں مبارک کی بھی گوری تھی، اس کو راوی کہہ رہے ہیں ہمارا یہاں تو بیان ہے۔ باب الدعاء اذا على عقبة قال ابو عبد الله خير عقبا عاقبة وعقبا وعاقبة واجر هو الاخرة۔ یہ وہ بات ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ آدمی جب چڑھے اوپر کی طرف تو اللہ اکبر کہے، اور جب نیچے کی طرف اترے تو سبحان اللہ۔ وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا بعلومه وخيوطه بركاته امين۔ قال حدثنا سليمان بن عرب قال حدثنا عماد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
فكنا إذا علونا كبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الدعاء إذا عبد. ایک بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جو ذکر اللہ کے اندر اصل سر ہے یا جہر ہے. اصل جو ہے وہ سر ہے اور جہر جو ہے وہ کسی عارف کی بنا پر. اصل اب یہاں صحابہ جو تھے بعض صحابہ نے ذرا زور سے اللہ کا ذکر شروع کیا تو آپ نے فرمایا ارباؤ والا انفسکم، اپنے آپ کو ذرا قابو میں رکھو اور تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے کہ جو بحری ہو یا تم سے دور ہو. تو معلوم ہوا کہ ذکر کے اور دعا کے اندر اصل ہے سر. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار سے دعائیں کرو گڑ گڑا کر اور چپ کے. تو اصل جو دعا کے اندر ہے وہ سر ہے. دعا کے اندر بھی اور ذکر اللہ کے اندر بھی اصل سر ہے. اور جہر جو ہے وہ کسی عارض کی بنا پر ہو سکتا ہے. اب وہ عارض جو ہے یا تو یہ ہوگا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر جہر ثابت ہو تو ہم بھی جہر کر لیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو اتباع سنت کرنا ہے. لیکن اگر کہیں جہر ثابت نہیں تو پھر اصل کی طرف لوٹ جائے گی بات، اور وہ کیا ہے صرف تضرعاً وخفیہ. یا یہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو علاج کے بطور علاج وہ جہر تجویز کیا ہو. آدمی نے یا شیخ نے بطور علاج کے جہر تجویز کیا ہو تو وہ بھی عارف کی وجہ سے ہوگا، اصل نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے اکابر میں بہت سارے حضرات جو تھے وہ ذکر بالجہر کراتے تھے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حقاجی امداد اللہ صاحب، معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ. لیکن عام طور سے جو ان کی تعلیم ہوتی تھی وہ چشتیہ میں ہوتی تھی، اور چشتیہ میں ذکر بالجہر ہے. چشتیہ میں ذکر لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ اس طرح یہ تعلیم ہوتی تھی اس کی. تو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سب حضرات نے لکھا کہ یہاں جو جہر ہے اس کی اجازت ایک تو اس وقت ہے جب کہ آپ کے جہر سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. دوسرے کہ جہر سنت نہیں ہے، صاف لکھ دیا جہر سنت نہیں ہے، بلکہ جہر ہے اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے. اس کو کہا جاتا ہے کہ ذکر اللہ کے اندر اور دعا کے اندر اصل سر ہے، تضرعاً وخفیہ ہے، اور جہر ثابت ہوگا کسی عارض کے لیے. باب الدعاء إذا عبد واديا في حديث جابر رضي الله عنه. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع فيه يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون لربنا عابدون صدق الله وعده ونصر عبده وعزم الأحزاب وحده. یہ دعائیں جو سفر سے واپسی میں پڑھنی چاہیے. اب آپ جاؤ گے اپنے گھر تو یہ دعا پڑھ لو آئبون تائبون، اے اللہ ہم واپس آ رہے ہیں، آپ سے توبہ کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب جی کی تعریف کرنے والے ہیں. صدق تقدیم ما حقه التعقیب تو پھر ربنا حامدون، اپنے رب ہی کی تعریف کرنے والے علاقے. باب الدعاء للمتزوج. ساتھی کی شادی ہو تو اس کو مبارکباد دینا جائز یا نہ جائز؟ شاید آپ بدعت سمجھتے ہوں، لیکن یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ اسے کہتے بھائی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، بارک اللہ لک و علیک وجمع بینکما بخیر. مبارکباد دینا جائز. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال راى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ميهم او مه. قال تزوجت امرأة على وزن نواد من ذهب فقال بارك الله لك اول ولو بشاة.
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تبارک اللہ لک کہ آپ نے ان کو دعا دی. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عنه قال على ابي ترك 7 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر قلت نعم قال أبكر أم سيب قلت سيب قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتزاحقها وتزاحقك قلت هلك أبي فترك 7 بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن قال بارك الله عليك. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليك. عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے فرمایا بارک اللہ لک, لیکن جابر بن عبداللہ کو آپ نے فرمایا بارک اللہ علیک. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جملے کے اندر جو ہے وہ زیادہ بلاغت ہے, کیونکہ اعلیٰ آتا ہے کس کے لیے, استعلاء کے لیے. جیسے کہ شرح تعمیر میں آپ پڑھ کر آئے ہو, جب استعلاء کے لیے آیا تو کیا مطلب برکت جو ہے وہ تمہیں چاروں طرف سے چھا جائے. تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کی اس بات پر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک کنواری کے بجائے شادی طیبہ سے صرف اس لیے کی تاکہ بہنوں کا خیال رکھا جا سکے. تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا بارک اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر برکت عطا فرمائے. باب ما يقول اذا تعالى وبه قال آدمی جب اپنی بیوی کے پاس جائے ہیں ہم بستری کے لیے, اس وقت میں بھی دعا کرنی چاہیے. لیکن یہ دعا کب ہوگی؟ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کپڑے اتارنے سے پہلے ہے تو باللسان ہوگی, اور اگر کپڑے اتار دیے اور پھر بعد میں خیال آیا تو ہے نے وقاع کے وقت بھی دعا کر سکتا ہے, لیکن باللسان نہیں بلکہ بالقلب. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان آدم اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. معلوم ہوا کہ دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے اور آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا اچھی ہونی چاہیے اور آخرت سے غافل ہیں تو وہ تو ہیں ہی دنیا دار, اور جو آدمی یہ سمجھتا ہے بس آخرت اچھی ہونی چاہیے, دنیا تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے, تباہ کر دے, تو وہ بھی بے وقوف ہے. مولوی صاحب ہے تو دیندار مگر بے وقوف ہے, احمق ہے, اور اس کو سنت کا صحیح پتہ نہیں ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا کو بھی ٹھیک رکھے اور آخرت کو بھی ٹھیک رکھے, اور دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. جی. باب التعوذ من فتنة الدنيا. وبه قال حدثني فروة بن ابي المغراء قال حدثنا عبيدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. بس